السلام علیکم۔ ایک دن میں راولپنڈی کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گیا۔ وہاں 2 ٹیبل چھوڑ کر ایک ادھیڑ عمر بوڑھا میاں اور ان کی بیگم بھی بیٹھے تھے۔ اسی دوران ایک نہایت ڈیسنٹ اور خوش شکل بھائی ہوٹل میں داخل ہوئے اور واش بیسن پر ہاتھ دھو کر کچھ فاصلے پر ان کے برابر والی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ کیونکہ ہم نے اپنے کھانے کا آرڈر پہلے ہی کر دیا تھا، اس لیے ہم کھانے کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک صاحب موبائل فون کی بیل بجی، جس کے بعد وہ قدرے اونچی آواز میں موبائل پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ ان کے بات کرنے سے اندازہ لگ رہا تھا اللہ نے ان کو بہت بڑی خوشی سے نوازا ہے، اور موبائل پر بات ختم کرنے کے بعد وہ وہاں پر موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں بولے، خواتین و حضرات، آج میں بہت خوش ہوں، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے اور اس خوشی میں آپ کو مٹن کڑھائی کھلاؤں گا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر انہیں مبارکباد دی اور کہا، بھائی ہم نے اپنا آرڈر پہلے ہی دے دیا ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا، اچھا چلو کوئی بات نہیں، اس خوشی میں آپ کے کھانے کا بل میں ادا کروں گا۔ اور پھر انہوں نے وہاں پر موجود سب لوگوں بشمول ان بوڑھے میاں اور ان کی بیوی کے لیے مٹن کڑھائی کا آرڈر کیا اور سب کا بل ادا کر کے اپنا کھانا کھا کے خوشی خوشی چلے گئے۔ چند دنوں بعد میں اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک سینما گیا تو کیا دیکھا کہ وہی صاحب وہاں پر ایک 5 سال کے بچے کے ہمراہ ٹکٹ کی لائن میں کھڑے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے نظر بچا کر ان کے پاس پہنچا۔ جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا، دیکھتے ہی پہچان گئے اور مسکرانے لگے۔ بہرحال سلام کے بعد میں نے طنزیہ کہا، ماشاءاللہ آپ کا بیٹا تو چند ہی دنوں میں اتنا بڑا ہو گیا۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا، بھائی چھوڑو اس بات کو، یہ بڑی عجیب کہانی ہے، پھر کسی دن ملو گے تو سناؤں گا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ میں نے اصرار کیا وہ مجھے یہ عجیب کہانی ابھی بتائیں۔ آخر میرے بہت اصرار پر انہوں نے جو بات بتائی، اس کے بعد میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھنے لگا اور ان کا مقام میری نظروں میں بلند ہو گیا۔ دوستو، انہوں نے بتایا، اس دن جب میں ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو ہاتھ دھونے کے لیے بیس باشن کی طرف گیا اور ہاتھ دھوتے وقت میں نے ان بوڑھے میاں اور بیوی کی باتیں سنی۔ بڑی اماں کہہ رہی تھی، آج میرا مٹن کڑھائی کھانے کا دل کر رہا ہے۔ تو اس پر بوڑھے میاں نے بہت افسردہ لہجے میں کہا، میرے پاس پورے مہینے کے لیے صرف 2000 ہیں، اگر کڑھائی کھائیں گے تو پورے مہینے گزارا کیسے ہوگا؟ ایسا کرتے ہیں آج دال روٹی کھا لیتے ہیں، کڑھائی پھر کسی دن کھا لیں گے۔ ان صاحب نے کہا کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے موبائل کی خود ہی بیل بجا کر وہ بیٹے کی پیدائش کا ڈرامہ کیا تاکہ میں اپنی فرضی خوشی کے بہانے ان کی دلی خاموش خدمت کر سکوں۔ میں نے کہا، تو بھائی آپ صرف انہی بزرگوں کے پیسے دے دیتے، آپ نے خواہ مخواہ باقی سب لوگوں کو کھانا بھی کھلایا اور ان کا بل بھی ادا کیا۔ تو انہوں نے جواب دیا، ایسا کر کے میں ان بزرگوں کی عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا۔